بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی پر پروگرام انکار۔ اختتام ہفتہ پاکستان تحریک انصاف نے وفاقی حکومت کے خلاف لاہور میں میدان سجایا، احتجاج کیا، احتجاجی ریلی نکالی اور وفاقی حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے چارج شیٹ کیا۔ کئی اہم معاملات پر انہوں نے بات کی، مہنگائی کا مسئلہ بھی اٹھایا، بجلی کا مسئلہ بھی اٹھایا، ڈرون حملوں کے حوالے سے مسئلہ بھی اٹھایا اور پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی پالیسی اور بیرونی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی کئی الزامات اور کئی نکات اٹھائے، جس کے جواب میں وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا کہ عمران خان ریلیاں نکال کر سردیوں کی چھٹیوں پر چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ سندھ کے اندر سندھ حکومت کے خلاف اور خصوصاً پیپلز پارٹی کی بلدیاتی آرڈیننس کے حوالے سے شدید احتجاج کر رہی ہے۔ یہ احتجاج جاری تھا کہ اس دوران بشیر بلور شہید کی برسی کے موقع پر اسفندیار ولی خان جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی ایک چارج شیٹ دے دی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہی جمعیت علماء اسلام کے نائب امیر مولانا عطاء الرحمان نے یہ اعلان کر دیا کہ اب جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف بھی احتجاج کرے گی اور یہ احتجاج ہوگا 26 تاریخ کو۔ تو لہٰذا احتجاج، مظاہروں اور دھرنوں کی سیاست ہے، اس سے کیا کچھ حاصل ہو پائے گا اور جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہے یا پھر واقعی یہ تمام سیاسی جماعتیں اپنا ایک خاص ایجنڈا لے کے آگے بڑھ رہی ہیں؟ اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما جناب سینیٹر حمداللہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سینیٹر صاحب۔ سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب خوشنود علی خان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر صحت خیبر پختونخوا جناب شوکت یوسف زئی صاحب۔ شوکت یوسف زئی صاحب، آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حمداللہ صاحب، آج آپ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ 26 تاریخ کو آپ جا رہے ہیں اور آپ دھرنا دے رہے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک میں جمہوری روایات کا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ اگر روکیں گے میرے خیال میں یہ جمہوریت کے منافی اقدام ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام نے جو اعلان کیا ہے کہ 26 جنوری سے ہم احتجاج شروع کریں گے اور کچھ ایشو انہوں نے سامنے رکھ کر اس ایشو کے مطابق، ان میں سے سب سے بنیادی ایشو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو حکومت آنے سے پہلے انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے۔ تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی ہر شعبے میں ہم تبدیلی لائیں گے۔ عوامی مینڈیٹ ان کو ملا یا کس نے ان کو عوام نے ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یہ عوام کا ووٹ نہیں ہے۔ جن قوتوں نے درپردہ مؤثر کردار ادا کیا، جو پنجاب کے حوالے سے عمران خان کا ایک الزام ہے کہ وہاں دھاندلی ہوئی، لہٰذا ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بیلٹ پیپر کہاں سے ملے۔ وہ تو جمعیت علماء اسلام نے اس دھاندلی کے حوالے سے کوئی ایسی احتجاج جو آج تک پی ٹی آئی نے شروع کیا ہے، ہم نے وہ تسلسل نہیں دیا، اس وجہ سے کہ اس سے جمہوریت غیر مستحکم ہوگی اور جمہوریت کا جو تسلسل ہے شاید اس میں رخنا آ جائے۔ جمعیت علماء اسلام نے صبر کا دامن تھام کے اس کو برداشت کر لیا۔ آج 7 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ آپ ہمیں بتائیں وہاں ہیلتھ میں کون سی تبدیلی آئی، تعلیم میں کون سی تبدیلی آئی، امن و امان کے حوالے سے کون سی تبدیلی آئی؟ کوئی ایسی تبدیلی جو ڈائریکٹ عوام اس سے مستفید ہو سکے اور عوام کو ایک سہولت میسر ہو سکے، کوئی ایسی تبدیلی میرے خیال میں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ جو دھرنا وہ دے رہے ہیں پنجاب میں، وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنی کمزوریوں کو، اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے کبھی نیٹو سپلائی بند کرنے کی بات کرتے ہیں، ورنہ اگر آپ نیٹو سپلائی بند کرتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ چیف ایگزیکٹو پرویز خٹک ایک آرڈر کر کے، ایگزیکٹو آرڈر تو وہ بند کر سکتے تھے۔ اگر وہ پوری ملک میں بند کرتے ہیں تو پھر کراچی میں وہ بند کر سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، شوکت یوسف زئی صاحب، اب جے یو آئی نے آپ کی حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو عوام سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ شوکت زئی سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
خوشنو صاحب، عمران خان صاحب نے میدان سجایا لاہور میں، یہ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بلدیاتی انتخابات کی تیاری ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ وزیر اطلاعات نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ تو چلے جائیں گے عمران خان صاحب. آج آپ نے کچھ لکھا بھی ہے اس حوالے سے. چلیں اس حوالے سے دور نہیں جاتے. حمداللہ صاحب کی جو جماعت ہے اگر وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن وہ جو ووٹ تھے وہ والے ووٹ نہیں تھے جن کے ریزلٹس آئے ہیں، وہ کچھ اور ہیں. انہوں نے نہیں کہا تو اب کہہ دیا ہے. دیکھیے اصل میں پختونخوا میں اور کام ہونے والا ہے. بہت عجیب و غریب ریئیکشن آئے گا میرے اس فکرے پہ، لیکن میں بہت قبل از وقت شاید ایک فکرہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے عمران خان جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت خود چھوڑ دیں. اچھا، خود چھوڑ دیں اور ان سب کے لیے ایک ایسا میدان لگا دیں. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ مڈ ٹرم الیکشن کی بات خود نہیں کر رہے. ان کا جو سجایا ہوا میدان ہے اس کے نتیجے میں ان کے مخالفین یا متاثرین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن کرانے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے اگر صوبہ پختونخوا میں حکومت نہیں رہے گی اور وہاں الیکشن کرانے پڑیں گے یا وہاں نہیں ہو حکومت تخلیق ہوگی. دیکھیے شیرپاؤ صاحب باہر نکل آئے، اے این پی نے کل جو کیا اس سے لگا کہ انہیں بھی تھوڑی امید لگی ہے اور یہ بھی اسی امید سے ہیں جو کچھ یہ کرنے والے ہیں. لہذا اس کا ایک پہلو یہ ہے. میں بلدیاتی الیکشن کی طرف نہیں جاتا. دوسرا دیکھیے عمران خان جو ہے انہوں نے خواہ بلدیاتی الیکشن لڑنا ہے خواہ مڈ ٹرم الیکشن لڑنا ہے، انہیں اس کی تیاری کرنی ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن انہیں ڈرا کے رکھیں گے. ڈرا کے رکھا ہوا ہے. کل صبح میں نکلا تھا کوئی 8:30 پونے 9 بجے. اس وقت جو ٹریفک پولیس ہے لاہور کی اور دوسری پولیس وہ اتنی زیادہ تھی مال پہ کہ اس کے لیے کسی جلوس کی ضرورت نہیں، خود ایک جلوس تھے. وہ کیا کرتے تھے، جو مال روڈ پہ آتا تھا بچہ اس کا چلان کر رہے تھے. اچھا بھائی اگر نہیں ہے، آپ خوفزدہ نہیں ہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں تعداد کی بات نہیں کرتا، لیکن سمبالکلی عمران خان نے انہیں وہاں ایک چیلنج دیا ہے اور اس شہر میں چیلنج دیا ہے جو ان کا شہر ہے، جو آج بھی ان کا مفتوح شہر ہے. اس حوالے سے اب دیکھیے ایک اور منظر اسی میں چھوٹی سی بات کر کے میں آپ کو موقع دیتا ہوں، حمداللہ صاحب بات کریں یا شوکت زئی صاحب آجائیں. دیکھیے اگر 4 حلقوں کا رزلٹ یہ کہتا ہے کہ ووٹ جعلی تھے یا ووٹ وہ نہیں تھے جن کے رزلٹ حمداللہ صاحب کے مطابق آئے، کہیں بھی 4 کا اگر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک میں ہونے والے الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ کوسچنیبل ہیں. اگر وہ کوسچنیبل ہیں تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے. یہی ہوتا ہے نا حکومت یا جو انتخابات ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں، اور وہ خود سیاستدان خود سارے ہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ساروں نے اعتراض کیا کہ نہیں، تو پھر تو کوئی اور نقشہ بن رہا ہے. اس پہ میں کوئی نہیں کہتا وہ نقشہ کیا بن رہا ہے، وہ جو میں نے گفتگو کی ہے اس کا رزلٹ بتا دے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو نقشہ اگر کچھ اور بنے گا تو پھر کیا نقشہ ہوگا جی؟ کیونکہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاف ہوئے، تحریک انصاف بھی کہہ رہی، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی، اپوزیشن اے این پی کہہ رہی ہے، تو پھر کیا نقشہ ہوگا؟ دیکھیے جاوید صاحب، یہ فرسٹ ٹائم الیکشن ہے. ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ جو ہارتا وہ کہتے کہ دھاندلی ہوئی ہے. یہ ایک ایسی الیکشن ہوئی ہے جس میں جیتنے والے بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہارنے والے بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے ہارنے والوں سے جیتنے والے زیادہ پریشان ہیں. آپ دیکھیے پی ایم ایل این بھی اعتراض کر رہی ہے کہ سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی اعتراض کر رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. آپ نے مخدوم امین فہیم کی جو ابتدائی مرحلے میں وزیر اعظم کی مبارکباد میں اسمبلی میں بات کی، انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کو تو میں مبارکباد دیتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ان قوتوں کا نام لے کے ان کو بھی مبارکباد دی، تو ان کا بھی اعتراض ہے. بلوچستان میں جس قسم کی 11 مئی کے انتخابات ہوئے، میں تو کہتا ہوں کہ بلوچستان میں تو میں نے خود اپنے آنکھوں سے انتخابات دیکھا اور میں خود کنٹیسٹ کر رہا تھا، میں خود کھڑا تھا. میں تو کہتا ہوں کہ تاریخ میں اس قسم کا ڈرامہ نہیں ہوا ہے جو بلوچستان میں جو ڈرامہ ہوا 11 مئی کا. ابھی جو بلدیاتی الیکشن ہوا وہ کس طریقے سے ہوا، بیلٹ پیپر پر آپ کے جو بیلٹ پیپر ہوتے ہیں اس میں انتخابی نشان تک نہیں تھا یا امیدوار کا نام نہیں تھا. پھر پریزیڈنگ افسر کیا کرتے تھے کہ جا کے فٹ اسٹیٹ کروا کے پھر اس فٹ اسٹیٹ کے مطابق پھر آپ کو ووٹ کریں گے. اس طرح کے الیکشن ہو سکتے ہیں. لہٰذا جب آپ کا الیکشن صورتحال یہ ہو، آپ کے الیکشن سسٹم یہ ہو کہ جیتنے والے بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی، ہارنے والے بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی، پی ایم ایل این بھی کہتا ہے کہ سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے، تو کون سی پارٹی ہے جو انہوں نے کہا کہ اس وقت دھاندلی نہیں ہوئی ہے؟ اگر اس انگوٹھے کی تصدیق، ان کے نشانات کی تصدیق پہ اتر آتے ہیں، اگر وہ آپ کرتے ہیں تو بہت سے ایسے لیڈر ہیں، میں نے کہتا ہوں 3 حصے بلکہ اکثریت و بیشتر حصہ آپ کے پارلیمنٹ کے فارغ ہو جائیں گے جعلی ووٹ کے نتیجے میں. تو جو بات آپ نے کی وہی بات میں کرتا ہوں. یہ تو کوئی سنوائی نہیں دیتا ہے. اب اس سسٹم کا کیا ہوگا آگے؟ کیا یہ سسٹم چلے گا نہیں چلے گا؟
جمعیت علماء اسلام کا آج بھی ہماری قیادت نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ ماشاءاللہ اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو یا ماشاءاللہ کو راستہ دیتے ہیں تیسری قوت کا، تو پھر ہمیں بتا دیجئے کہ ماشاءاللہ نے اس ملک کو کیا دیا ہے۔ اگر ماشاءاللہ نے اس ملک کو فائدہ دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اگر ماشاءاللہ نے سب سے زیادہ نقصان اس ملک کو دیا ہے تو پھر ماشاءاللہ کے لیے ہم راستہ نہیں دیں گے۔ جمعیت علماء اسلام اس جمہوریت کے ساتھ ہے، جس بھی مینڈیٹ کے ساتھ وہ آیا ہے، جس طریقے سے بھی آیا ہے، جمعیت علماء اسلام اس کے ساتھ۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، لیکن ایک بریک سے جب واپس آئیں گے تو جو نقشہ آپ نے کھینچا ہے خان صاحب، اس کے بارے میں ذرا میں مزید وضاحت چاہوں گا۔ اس سے تو اتفاق ہو گیا، لیکن اگر خان صاحب دباؤ ڈالنا چاہیں گے تو پھر اس کا رد عمل کہیں نہ کہیں تو آئے گا پھر مسلم لیگ نون سے بھی یا حکومت سے بھی۔ میں ایک بریک کے بعد پوچھوں گا، بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خان صاحب آپ فرما رہے تھے کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب ایک دباؤ رکھنا چاہتے ہیں وفاقی حکومت پر، لیکن یہ دباؤ کی بھی کوئی ایک لیول ہوگا، کوئی سطح ہوگی جہاں تک یہ جائے گا، کیونکہ پھر وفاقی حکومت کا رد عمل بھی تو آ سکتا ہے۔ پھر آپ نے خود بھی فرمایا کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب بھی خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، فی الحال تو وہ خاموش ہیں، اگر وہ ہلنے لگے تو پھر تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت بنی ہے مولانا فضل الرحمان کی اجازت سے، اور آفتاب شیرپاؤ دونوں اکٹھے تھے۔ آفتاب شیرپاؤ صاحب نے پرائم منسٹر کو کہا کہ ان کی حکومت بن جانے دیں۔ اس وقت بھی اس بات کا امکان تھا کہ بلکہ اس لیے بنائی گئی تھی اور اس سوچ سے بنائی گئی تھی کہ یہ خود ہی اپنا کر لیں گے۔ لیکن میں ذرا اور بات کرتا ہوں، دیکھیے ایک طرف عمران خان یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف آج ایک بڑے اخبار کی لیڈ ہے جو ارکان پارلیمنٹ کے وہ ہیں ٹیکس کے این ٹی ایل۔ دیکھیے پہلے سزا ہو چکی لوگوں کو جیلی اسناد پر، اب یہ ایشو ہے۔ اچھا اس میں اگر رعایت دیں گے تو میں سمجھتا ہوں حالات اور ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے 3 درخواستیں مسترد ہوئی ہیں جنرل پرویز مشرف کی۔ اچھا اور جو اعتراضات ہوئے ہیں، اعتراضات کرنے والے وکیل کون ہے؟ خالد رانجھا۔ خالد رانجھا بار کونسلوں میں رہے، خالد رانجھا وزیر قانون رہے، تو ایسے نہیں ہے کہ انہیں علم نہیں ہے کہ قانون کیا ہے۔ اب ان سے اتفاق نہیں کر رہے ججز۔ ابھی آپ دیکھیے گا وہ ایک ایشو کھڑا ہوگا جنرل پرویز مشرف والا، لہذا ایشوز کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو بات حمداللہ صاحب نے کہی کہ اچھی یا بری جو بھی جمہوریت ہے ہم اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں عمران خان ساری چیزوں کو ایک تو کیلکولیٹ کر رہے ہیں، دوسرا عمران خان وہ واحد سیاستدان ہیں جنہیں شاید یہ بات جنہوں نے بتانی تھی انہوں نے بتا دی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ مارچ اپریل کی بات بھی میں نے اسی آپ کے پروگرام میں کی تھی کہ مارچ اپریل میں ذرا منظر جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ اچھا طاہر القادری صاحب کو بھی ذرا اس میں شامل کر لیجئے، ان کے دھرنے یا ان کے احتجاج، اچھا یہ ساری چیزیں بھی شامل کر لیجئے۔ اب یہ شروع ہو جائیں گے پختونخوا میں، عمران خان جو ہے وہ راولپنڈی آئے گا، عمران خان کراچی جائے گا، ایم کیو ایم جو ہے وہ آلریڈی ناراض ہے، وہ کہتی ہے ہم نہیں ہیں تو پھر بردیاتی الیکشن نہیں ہے وہاں۔ ان ساری چیزوں کو مجتمع کیجئے، تو کوئی اور نہیں ہے، یہ تو چونکہ خود حمداللہ صاحب تو سیاستدان ہے نا، اس لیے یہ جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں، وہ والا کام بھی کر رہے ہیں جو جمہوریت پسندوں کو نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت ہم ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ایم کیو ایم، آپ دیکھیے اے این پی، آپ دیکھیے جے یو آئی، آپ دیکھیے عمران خان، کوئی جماعت، پیپلز پارٹی اگر چست ریسہ نہیں ڈال رہی لیکن ڈال رہی ہے کہیں نہ کہیں، وہ کہتی ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ، تو یہ کر رہے ہیں، یہ تو خود جمہوریت کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ اب یہ مانے یا نہیں مانے، سیاستدان ہے، سیاستدان کا جو دل کرتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑے خود سیبوٹاجر ہیں، یہ خود اس سسٹم کے خلاف ہیں۔ دیکھیے جنرل پرویز مشرف آپ سمجھتے ہیں کہ فوج اس سے دور رہے گی، میں نہیں مانتا ہوں یہ بات کہ فوج جو ہے نا اس سے دور رہے گی۔ جب اس کا نام آئے گا، ایئر مارشل اصغر خان مزہ اسلم بیگ صاحب آئے، اسلم بیگ صاحب نے کہا اچھا اب مزہ آئے گا، اب جو پنڈورا باکس کھلے گا، اب کدوائی صاحب جو ہے کچھ نام وہ لیں گے، تو آپ دیکھیں نا کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن جو ہے کہیں آرام ہوگا، ہر وقت فساد ہی نظر آئے گا۔ تو جو فساد نظر آئے وہاں نہ ملک چل سکتا ہے، نہ نظام چل سکتا ہے، نہ ڈالر نیچے آ سکتا ہے، نہ بلوچستان میں امن ہو سکتا ہے، نہ بلوچستان کی چیزیں ہو سکتی ہیں، نہ گوادر چل سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران نے اپنے معاملات امریکہ سے ٹھیک کر لے ہیں، ہم امریکہ کے لیے لڑ رہے ہیں،
میں اگر چاہوں تو اس پہ گھنٹوں بولتا رہوں اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اچھا ہم تو خود اپنے آپ سے مخلص نہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ سے خود مخلص نہیں ہیں. تحریک انصاف کے رہنما سردار سورن سنگھ نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر. سردار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں. مہربانی جی، مہربانی جی سردار صاحب، جمعیت علماء اسلام نے اب اعلان کیا ہے کہ آپ لوگوں نے تو بڑے احتجاج کر لیے، تحریک انصاف نے بڑے دھرنے کر لیے، اب آپ بھی تیار ہو جائیں. پشاور میں اب ہونے جا رہا ہے احتجاج آپ کے خلاف. آپ کی مہربانی جی، ہم تیار ہیں جی، ہر چیز کے لیے تیار ہیں. ہم نے اگر دھرنے کی ہیں تو ہم نے ان لوگوں کے لیے کیے، عوام کے لیے کی ہیں. اگر آج ہم نکلے سڑکوں پہ تو لوگوں کو ہم نے بتایا کہ ہم کیوں نکلے ہیں. ہم سب سے پہلے دھاندلی کے خلاف نکلے تھے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور آج تمام لوگ یہ چیز کو مان رہے ہیں کہ ہاں بھائی بالکل دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ ثابت بھی ہو گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اگر ہم نکلیں تو مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں، اور مہنگائی آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جو مہنگائی کا حال ہے، غریب آدمی کیا کرے؟ غریب آدمی اپنے بچوں کا علاج کرے، غریب آدمی بچوں کو روٹی کھلائے، غریب آدمی بچوں کو اسکول بھیجے، غریب آدمی کیا کرے؟ ہم تو اس کے خلاف نکلے ہیں. اگر جے وائی نکلتی ہے تو وہ جمہوری حق ہے ان کا، بالکل آئے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. سردار صاحب لیکن مہنگائی کا معاملہ تو آپ اپنے صوبے میں بھی تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا. آپ کو صوبے میں تو یہ تو صوبائی معاملہ بھی ہے، آپ اپنی بھی کچھ گورننس بہتر لائیں. آپ تو دھرنوں میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ صوبائی معاملہ نہیں ہے، مہنگائی کا معاملہ سینٹرلی معاملہ ہوتا ہے. یہ مہنگائی کا معاملہ صوبائی معاملہ نہیں ہے. گیس ہمارے میں نہیں ہے، بجلی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جو مہنگائی کی قیمتیں طے ہوتی ہیں صوبہ نہیں طے کرتا. ٹماٹر پیاز تو آپ کے قابو میں ہے نا. ٹماٹر پیاز ہمارے جہاں پہ بنتے ہیں، وہاں جہاں پہ نکلتے ہیں وہاں پہ تو سستے ہیں. میں ان کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، ٹماٹر پیاز سے تو کام نہیں چلتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے وہ ٹماٹر پیاز بھی یہ ہندوستان بھیجنا شروع کر دیے تھے، افغانستان بھیجنا شروع کر دیے تھے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹماٹر پیاز کی وجہ سے پہلے ہماری ماں بہنیں کچن میں جا کے جب پیاز ٹماٹر کاٹتی تھی تو آنکھوں میں آنسو آتے تھے. آج کل تو ہم جب بازار میں جب ریڑھی پہ خریدتے ہیں تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. تو اس مہنگائی کے خلاف جب آدمی نہیں نکلے گا تو کیا کرے گا؟ چلیں ٹھیک ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب بھیا آپ کا جمہوری حق ہے اور آپ احتجاج کر سکتے ہیں. جو کام وہ کر سکتے ہیں انہوں نے وہ کام کیا ہے. چلے ہم اب سے اتفاق کریں گے کہ مہنگائی میں کم تری وہ نہیں کر سکتے ہیں فلاں چیز میں، لیکن جو کام وہ کر سکتے ہیں کیا انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم 90 دن میں بلدیاتی الیکشن کریں گے. کیا انہوں نے الیکشن کیا؟ ابھی تک تو انہوں نے ڈیٹ بھی نہیں دیا. اپنی طرف سے وہ تیار نہیں الیکشن کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم امن لائیں گے، صرف سردار سورن سنگھ نام ہے کیا ہے میرے بھائی، اگر وہ یہ بتا دے کہ ان کے جو 3 MP کو قتل کیا گیا ہے، قاتل کا نام لے لے، صرف قاتل کا نام. اتنا جرات دکھایا کہ وہ قاتل کا نام لے لے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. لہٰذا ان کو امن نہ دے سکے تو پورے شہر اور پورے عوام پورے خیبر پختونخوا کو آپ کیسے امن دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جس نعرے کی بنیاد پر آئی ہے لہٰذا اس کا عملی میدان میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر فرض کرے ہماری جو اسٹرائک ہے، ہماری جو احتجاج ہے جو ہم نکل رہے ہیں، اگر اس کو کوئی نام دے کہ یہ بلدیاتی انتخابات کے لیے، بے شک بلدیاتی انتخابات کے لیے، کیوں کہ عوام سے دھوکہ کیا گیا ہے. جو 6 مہینے 7 مہینے ہو گئے جو وعدے کیے گئے تھے عوام کے ساتھ وہ وعدے پہ پورا نہیں اترا. آپ کی پوری خیبر پختونخوا کی حکومت NGO کی نگرانی میں چل رہی ہے. 7 مہینے 8 مہینے ہو گئے، آج تک 1 انچ بھی ڈیولپمنٹ کے میدان میں نہیں رکھی گئی ہے. کیوں؟ یہ کب تک مکمل ہوگا؟ ابھی تو سردی آ گئی، پر آپ ڈیولپمنٹ کب کریں گے؟ آپ کی خیبر پختونخوا کی حکومت پشاور کے بجائے لودھراں اور بنی گالہ سے چلا رہے. جی سردار صاحب یہ تو اہم نکات ہیں کہ بنی گالہ سے چل رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت. میں ایک بات بتاؤں سر، جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں میرے بھائی جے وائی کے یہ بات کر رہے ہیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے تو ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں، ان کو تو 64 سال حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مجھے بتائیں پاکستان کی کون سی حکومت میں یہ شامل نہیں رہے؟ یہ اپنی پروگریس رپورٹ بتائیں کہ انہوں نے 64 سال میں پاکستان کے لیے کیا کیا. یہ تو ان کے بھیجے ہوئے بھو ہم کاٹ رہے ہیں، یہ جو انہوں نے بھیجے ہم کاٹنے کو بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری بات جو یہ کر رہے ہیں میرے بھائی، یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بنی گالہ اور اس سے چلتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کیا ایک آدمی جو پارٹی کو لیڈ کرتا ہے اور پارٹی کا جو ہیڈ ہے یا پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے، اگر وہ پارٹی کو مشورہ یا پارٹی سے مشورہ لیتی ہے تو کیا غلط بات ہے؟ کیا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ
یہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں یا مجھے بتا سکتے ہیں کہ جناب نواز شریف کی جو پارٹی ہے اس کے بنا کوئی فیصلہ یا جو اہم امور ہوتے ہیں اس کے بنا طے ہو سکتے ہیں؟ کیا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو ایک چھوٹا سا بچہ وہ اگر پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہے اور اس کے مشورات پارٹی میں چلتی ہیں تو دیکھو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ 64 سال میں اس ملک کے حالات کو ٹھیک کر دیتے تو آج ہمیں یہ نوبت نہ آتی, آج ہم در در نہ پھرتے, ہم آج لوگوں کے پاس نہ جاتے, آج یہاں پہ امن ہوتا, آج یہاں پہ محبت ہوتی, آج یہاں پہ ڈیم نہیں بنتے, آج یہاں پہ پانی بہت ہوتا, آج یہاں پہ بجلی ہوتی, آج یہاں پہ لوگوں کو گیس ملتے. یہ تو ان ملک کو تباہ کرنے والوں سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ 6 مہینے کی آپ بات کر رہے ہو, آپ نے 60 سال میں کیا کیا؟ جی اچھا, سردار صاحب نے تو نکات اٹھائے, حمداللہ صاحب کی طرف آتے ہیں. لیکن خان صاحب یہ بار بار جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ یہ نکتہ اٹھاتی ہیں, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ خان صاحب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں یا ان کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے فیصلے جو ہے یا جہانگیر ترین صاحب کر رہے ہیں یا پھر عمران خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں, وہ تو پارٹی قائد ہیں. سوال مکمل دیکھیے, آپ سمجھئے نا میرا معاملہ کہ فیصلے یہاں سے آ رہے ہیں. پچھلی حکومت تھی نا, پچھلی پیپلز پارٹی کی حکومت سے, اکثر سیاستدان اپنے گھروں میں ہی نہیں جا سکتے تھے. کوئی بنی گالا میں بیٹھا ہوا اور بہت سارے بنی گالا میں بیٹھے ہوئے, ذرا معلوم تو کریں کس کس کا گھر ہے بنی گالا میں اور وہ کتنا جاتا ہے اپنے حلقے میں, وہاں سے جیت کے آ جاتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ حال صرف عمران خان کی جماعت کا نہیں. دیکھیے کہا کہ بلاول جو ہے وہ بچہ ہے, دیکھیں بلاول بے نظیر بھٹو کا بچہ ہے, اس نے ماں کی گود میں سیاست سیکھی ہے اور اسے انہرڈ نہیں جانا چاہیے. پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے, وہاں ایسے نہیں ہے کہ وہ بچہ اکیلا بولتا ہے, اس بچے کے پیچھے بھی ایک پوری فکر ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سارے سیاستدان ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں. مجھے نتیجہ بتا دیں, پیاز جو ہے وہ اکیلے نہ عمران خان کی جماعت نے مہنگا کیا ہے اور نہ اکیلے میاں محمد نواز شریف اس کا ذمہ دار ہے, نہ اکیلے آصف علی زرداری ہیں اور نہ اکیلے مولانا فضل الرحمان ہیں. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ان سارے سیاستدانوں نے قوم کو چکر دے رکھا ہے. بیسک بنیادی بات یہ ہے کہ یہ رزلٹ کیا دے رہے ہیں. وہ جو ڈالر ہے وہ غریب آدمی نے تو اس میں کوئی حصہ نہیں ڈالا. بھائی آپ نے منی چینجز کے ذریعے ڈالر آپ باہر بھیج رہے ہو, سب کو معلوم ہے. میں نے شاید آپ کے پروگرام میں یا کسی پروگرام میں کہا تھا کہ اگر واقعی ڈالر ایشو ہے ایک دفعہ اجازت دے دیں, لوگوں کو کہیں منی چینجز کی رسید نہیں چاہیے, آپ کو پتہ لگے گا بوریوں میں بھر کے لوگ ڈالر ملک میں پڑا. معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے راستہ نہیں لگا. امریکہ سے ڈرتے ہیں, ہم نے یہ کیا, فلاں امریکہ اعتراض کرے گا, IMF اعتراض کرے گا. لہذا جب تک ہم نے دوسروں کے کہنے پر راستوں کا انتخاب کرنا ہے تو پھر ہمارے ساتھ یہی ہوگا. ہم یہ ابھی خود کہہ رہے تھے ٹماٹر بھارت بھیج دیا, بعض اوقات بھارت سے ٹماٹر آ جاتا ہے, بعض اوقات ٹماٹر چلا جاتا ہے, بعض اوقات پیاز ہمارے ہاں اچھا خاصا سستا ہوتا ہے, ہم بھارت کو بھیجتے ہیں, یہاں مہنگا ہو جاتا ہے. بھائی پیسہ کماؤ گے تو یہی ہوگا. آپ عام آدمی کا خیال نہیں رکھتے ہو. مجھے صرف ایک بات بتا دیں, چلے 10,000 تنخواہ لے لیتے ہیں, 10,000 ہے نہیں سارے لوگوں, 10,000 میں مجھے کوئی کسی گھر کا, غریب سے غریب گھر کا جس کے 3-4 بچے ہیں, اس کا کوئی بجٹ اس کی طرف تو جاتے نہیں ہے. کوئی کہتا ہے مثلا اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں لاہور میں میچ فکس تھا 11 مئی کو, صرف لاہور میں نہیں تھا, حمداللہ صاحب کہتے ہیں وہ بلوچستان میں فکس تھا. سوال یہ کہ اس کے ذمہ دار میں یا آپ نہیں ہیں یا باقی پروفیشنز نہیں ہیں, اس کے ذمہ دار خود سیاستدان ہیں. پہلے یہ بیٹھیں اور لوگ ان کے کہنے میں بالکل نہیں آئے, لوگ ان کو کہیں ہمیں ریزلٹس دے دیں آپ. کس نے ریزلٹس دیے ہیں؟ کسی ایک جماعت نے بھی ریزلٹس نہیں دیے, نہ مرکزی حکومت نے دیے ہیں, نہ صوبائی حکومتوں نے دیے ہیں, نہ پیپلز پارٹی نے دیے ہیں, نہ عمران خان کی جماعت نے دیے ہیں, نہ JUI نے دیے ہیں. جہاں یہ واقعی اقتدار میں تھے وہ ٹھیک کر رہے ہیں, یہ اقتدار کا حصہ تھے, انہوں نے کیا کیا. بریک کا وقت بعد ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ عوامی مسائل کا حل کیا ہے. احتجاج تو ہو رہا ہے لیکن کیوں نہیں ہو رہا, ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سینیٹر صاحب, سیاستدان چکر دے رہے ہیں عوام کو, کیا ہے؟ ایک کے خلاف احتجاج, دوسرے کے خلاف احتجاج, عوامی مسائل جوں کے تو پڑے ہوں. دیکھیے جاوید صاحب, ساتھیوں نے بات کی کہ جمعیت علماء اسلام حکومت میں رہی ہے. حکومت وہ ہوتی ہے جو 18 کروڑ عوام کو لیڈ کر رہی ہے. 67 سال میں آپ مجھے بتایا کہ اس ملک پر حکمرانی کس نے کی ہے. 2 طبقوں نے کی ہے. ایک وہ طبقہ ہے جو GHQ کے تربیت یافتہ ہے, ایک وہ طبقہ ہے جو آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی سے آئے, جیسے عمران خان صاحب ہے, فلان صاحب ہے, وہاں کے تعلیم یافتہ ہے, یا ایچیسن اور مری کالجوں کے یا فرانس کے تعلیم یافتہ ہے.
67 سال اس ملک میں حکمرانی انہی دو طبقوں نے کی ہے، اور اس دو طبقوں میں سے آپ کو نہ مولانا مفتی محمود نظر آئے گا جو لیڈ کر رہے 18 کروڑ عوام کو. ایک صوبے میں ان کی حکومت آئی ہوگی 5 مہینے 6 مہینے 4 مہینے، لیکن پوری حکومت کو جو رول کر رہی ہے وہ یہی دو طبقے ہیں. اب ان کی حکمرانی میں آپ دیکھیں، اگر ملک ٹوٹ چکا ہے تو مولوی کی وجہ سے نہیں ٹوٹ چکا ہے، اگر ملک میں بدامنی ہے تو مولوی کی وجہ سے نہیں آئی ہے، اگر 9/11 کے بعد آج جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ مولوی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، اگر آج ملک میں معیشت تباہ ہو چکی ہے یہ مولوی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، اگر آپ کی 35 سال جمہوریت نہیں تھی تو یہ مولوی کی وجہ سے نہیں تھی. لہٰذا ملک میں 67 سال حکمرانی کی ہے کسی اور نے، لیکن گالی پڑ رہی ہے مولوی کو کہ آپ بھی حکومت کا حصہ رہے. ہم اسمبلی میں آئے ہیں 3-4 ممبر ہمارے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 9 ہوتے ہیں. آج کے اسمبلی میں ہمارے 14 ممبرز ہیں، تو ہماری یہ حجم ہوتا ہے. ہمارا حجم شاید بڑا ہوتا لیکن ہمارے حجم کو جان بوجھ کر گھٹایا جاتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام 60 سال سے اور 67 سال سے رول کر رہی ہے. یہ غلط بات ہے اور بے بنیاد ہے. حکومت پاکستان کو دیکھے 2 لخت ہوا، کس نے کیا؟ اس میں مولوی کا کوئی رول نہیں تھا. پاکستان میں آج بد امنی ہے، پورے ملک میں بارود ہے، پورے ملک میں خون بہہ رہی ہے، لوگ لاشوں اٹھانے میں مصروف ہے، معیشت آپ کی نہیں ہے، مہنگائی ہے. تو کیا یہ مولوی کی وجہ سے؟ دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ بات کی، خیبر پختونخوا میں نے کہا اس ملک کا بنیادی مسئلہ امن اور معیشت ہے. جب تک امن ٹھیک نہیں ہوگا ادھر معیشت نہیں ہوگی. چلے ہم نے خیبر پختونخوا میں 5 سال حکومت کی، ہم نے کچھ نہیں کیا. اس سے نہ کرنے کی بنیاد پر ANP کی نہ کرنے کی بنیاد پر آپ کو ووٹ ملا. اگر ہم یہ تسلیم کر لے کہ یہ عوام کا ووٹ ہے تو ابھی آپ کچھ کر کے دکھائے. ابھی تو باتوں کا وقت گزر گیا، آپ کچھ کر کے دکھائے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اب کچھ کر کے دکھائے. ہمیں جوائن کیا ہے اس گفتگو میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما قمر منصور صاحب نے بھی. قمر منصور صاحب، آپ کو بھی گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے احتجاج کی کہ عمران خان نے مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کیا، اسفندیار ولی خان صاحب نے کل آواز اٹھائی تحریک انصاف کے خلاف، اور اب JUI نے بھی اعلان کر دیا تحریک انصاف کے خلاف 26 کو احتجاج ہوگا، مظاہرہ ہوگا. آپ فرمائیے گا، آپ کی جو جماعت ہے وہ بھی احتجاج کر رہی ہے، یہ احتجاج کیا اپنے مقاصد یا عوامی مسائل جو ہوتے ہیں ان کے حل میں یہ کتنا کردار ادا کرتے ہیں، اور کیا یہ احتجاج وہ مقاصد حاصل کر پاتے ہیں؟ جاوید اقبال صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور پروگرام کے تمام شرکاء کو جو ہے سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں، ہمیشہ سے ملک میں 2 قوتیں عمل پیرا رہی ہیں. ایک قوت وہ ہے جو ملک کو آگے کی طرف لے کے جاتی ہے، دوسری قوت وہ ہے جو ملک کے اصل مسائل سے توجہ ہٹا کر لوگوں کو غلط راستے پر لے کے جاتی ہے. سندھ میں حال یہ ہے کہ سندھ میں ابھی ہم موجودہ انتخابات کی بات کر لیں، جس میں موجودہ جو مینڈیٹ ملا ہے، متحدہ قومی موومنٹ کو مینڈیٹ ملا ہے سندھ کے اندر. سندھ کے تمام بڑے شہروں سے متحدہ قومی موومنٹ کے نمائندے آئے ہیں، اور کراچی کے اندر دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بلدیاتی انتخابات کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. آج تک کبھی ان کا ماضی میں کبھی میئر نہیں رہا. لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو ایک آرڈیننس کی فیکٹری بنا رکھا ہے جہاں سے روزانہ آرڈیننس جاری کیے جاتے ہیں، اور حد المقدور کوشش کی جا رہی ہے کہ چاہے کوئی بھی ایسا طریقہ کار استعمال کیا جائے جس کے نتیجے میں متحدہ قومی موومنٹ کے میئر اور ڈپٹی میئر نہ آ سکیں. اب یہ تو ہو گئی ایک شکل. کل انہوں نے اسمبلی میں اس کو پاس بھی کرا لیا، لیکن سندھ کی تمام دیگر بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے خلاف کورٹ میں چلی گئی ہیں. اچھا، اب ہم اگر خیبر پختونخوا کی طرف جائیں، اور اگر جس طرح آپ نے توجہ دلائی پورے پروگرام کی، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جس طرح سے میدان عمل میں آئی، اور تحریک انصاف نے جس طرح سے پورے پاکستان کے عوام کو، خاص طور سے نوجوانوں کو جس طرح انہوں نے ورغلایا، اور آپ دیکھیں کہ مہم کے دوران میں جتنا کروڑوں روپیہ استعمال ہوا، آپ تمام ٹی وی چینل کے میڈیا ہاؤسز سے ذرا پوچھ لیجئے کہ تحریک انصاف نے اپنی الیکشن کمپین پہ کتنا پیسہ خرچ کیا. اب اس سے آگے چلتے ہیں. مینڈیٹ مل گیا جناب، مینڈیٹ میں وہ خیبر پختونخوا کی حکومت بنا گئے، اور ان کے ہاتھ میں وہ کچھ نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا. ابھی مسلم لیگ نواز کی حکومت کو 6 سے 7 ماہ ہوئے ہیں، مسائل میں گرا ہوا ہے. پاکستان کی خارجی صورتحال بہت بری ہے، داخلی صورتحال بہت بری ہے. ایسے میں انہوں نے پہلے تو دھرنا کر دیا،
اب دھرنے پہ بین الاقوامی قوانین موجود ہیں، پاکستان ٹریٹی پہ سائن کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے تمام چیزوں کو پس پش ڈال کے، چونکہ ہم بچکانہ سیاست کر رہے ہیں. آپ کو میں یاد دلاؤں کہ تحریک انصاف نے جب الیکشن کا مہم کا آغاز کیا تھا تو ایک ایڈ بنایا جس میں بلہ زمین پہ مارتے ہوئے دکھایا. یہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میڈیا نے اس کو توجہ نہیں دی یا دیگر لوگوں نے اس کو موضوع بحث نہیں بنایا. مطلب آپ اشتعال، آپ تشدد کا راستہ دکھا رہے ہیں اپنے لوگوں کو. اس کے بعد اب آپ آ جائیے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی چیزیں نہیں ہو سکی، جن لوگوں نے ان پہ پیسہ انویسٹ کیا ان کے مفادات کو تحفظ نہیں مل سکا، تو اب وہ نئی چیز کی طرف آ گئے کہ جناب ہم جو ہے وہ کریں گے. دھرنا آپ کے سامنے بیکار ہو چکا ہے. ایف آئی آر کے معاملے میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی ایف آئی آر امریکہ کے خلاف کٹے گی، کسی ادارے کے خلاف کٹے گی. ان کی اتنی بڑی جماعت ہے، تین ان کے پاس وزرائے خارجہ موجود ہیں، لیکن ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ ہم ایف آئی آر کیسے کٹوا سکتے ہیں. اس دھرنے کی آڑ میں انہوں نے قوانین کو پس پش ڈال کر غنڈہ گردی کی. انہوں نے ٹرالروں کو روکا، بیچارے ڈرائیوروں کو نشانہ بنایا تشدد کا. حالانکہ وہ چاہتے تو اپنی حکومت سے ایک نوٹیفیکیشن نکالتے اور تمام کے تمام جو ہے وہ ڈرائیوروں کو پتا ہوتا کہ ہم ٹرک چلا ہی نہیں سکتے، ختم ہو جاتا بات. لیکن دیکھیں پھر ان کے دھرنے کتنے چھوٹے سے تھے، 10 15 لوگ. میڈیا میں دیکھ لیں، میڈیا کے توسط سے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا دھرنا بیکار ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات سر پر ہیں، لہٰذا بلدیاتی انتخابات میں مہنگائی کا رونا روک کر وہ لوگوں کو لے کر آئے. اگر انہیں مہنگائی سے اتنی دلچسپی ہے تو اپنے خیبر پختونخوا میں کریں نا، لے کر آئے آرڈیننس. صبح کو وہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، مہنگائی کے جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جو لوگ منافع خوری کر رہے ہیں، ان کے خلاف کریں. انہوں نے تو کہا تھا کہ جی کرپشن کا ہم یہ کریں گے، لیکن وہ کر کے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، اور ان لوگوں کو ساتھ بچا دیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لاہور سے شروع کریں گے، سندھ جائیں گے، اس کے بعد ہم فلاں جگہ جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے. یہ صرف اور صرف بات اتنی سی ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ صرف بلدیاتی انتخابات میں عوام کو بیوقوف بنا کر ان سے بلدیاتی ووٹ حاصل کرنے کی. چلے ٹھیک ہے قمر صاحب، آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں اس پر ہم سردار سورن سنگھ سے بھی موقف لیں گے. بریک کا وقت ہو گیا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو میں ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی جناب ڈاکٹر رمیش کمار نے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب احتجاج ہو رہا ہے ہر طرف. تحریک انصاف نے لاہور میں کیا آپ کی حکومت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف. اب جے یو آئی نے اعلان کر دیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے خلاف احتجاج ہوگا. کہیں اشارہ تو نہیں ہو گیا؟ میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ سیاست کے حساب سے بنے ہوئے سیاستدان ہیں، اور یہ جو پی ٹی آئی نے جو یہ لوکل باڈیز کی وجہ سے ڈیٹ آپ دیکھیں ابھی لاہور کے اندر، پھر ادھر اپنا سندھ کے اندر مختلف جو جس طریقے سے ڈیٹس دیتے آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت ملک جس مسئلوں سے گزر رہا ہے اس کے اندر اس کا بیس مین کے پی کے ہے، جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے. کے پی کے کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. کم سے کم ان کو کے پی کے کی گورنمنٹ ایک جو دی گئی ہے، کیونکہ پورا ان کا مینڈیٹ نہیں تھا، حکومت جے یو آئی اور مختلف پارٹیاں نون لیگ کے ساتھ بنا سکتی تھی، مگر ہم نے خود کہا کہ ایک ٹرائل بیس کے اوپر جو نیشنل لیول پہ کہتے ہیں کہ ہم نیشنل لیول پہ سیاست کریں، تو کم سے کم وہ پراونشل لیول پہ لوگوں کو کر کے یہ دکھائیں کہ ہمیں پراونشل لیول پہ ہی نہیں کرنا آتی ہے، کہ وہ ادھر ہی فیل ہو جاتے ہیں تو پھر نیشنل لیول پہ ان کو کوئی جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو اس وجہ سے کم کے پی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی اس وقت سچویشن جو ہے اس کے اندر میں اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل قوتیں بھی وہاں پہ شامل ہیں، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ وفاق کچھ اقدامات کریں گے تو ہم آگے چلیں گے. آپ کی لا اینڈ آرڈر لوکل ایک مسئلہ ہے جو لوکل ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ بھی بتاتی ہے، انٹیلیجنس والے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہونے والا ہے، پھر بھی وہ کنٹرول نہیں کر سکتی ہیں. کم سے کم وہ آپ دیکھیں نا پولیو، آج آپ مین پولیو دیکھیں کے پی کے اندر، فاٹا کے اندر اس وقت کوئی 64 کیسز جو ہے وہ کے پی کے اور فاٹا کے اندر ہیں. اب یہ جو کیسز ہو رہے ہیں اب اس کی وجہ سے میں نے تو ابھی پرسوں اسمبلی کے اندر یہ اپنا ایک کالنگ اٹینشن نوٹس ڈالا کہ جو علاقے جہاں پہ پولیو زیادہ ہے، اب آپ کو یہ بھی پتا چلا ہوگا کہ ورلڈ انٹرنیشنل فورم نے جو ہیلتھ فورم ہے انہوں نے ہمارے اوپر پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں کہ بھائی پاکستان کے اوپر پابندی لگاؤ نہیں تو یہ پولیو جو ہے وہ شفٹ کریں گے مختلف کنٹریز میں. تو ان مہموں کے اوپر ان کا توجہ ہونا چاہیے اور امیچور باتوں کا بھی وقت نہیں ہے. لوگوں کو اس طریقے سے روڈوں کے اوپر لے کے آنا کہ لوکل باڈیز کا ایک امیج بنانا. مہنگائی، کیا مہنگائی ہوئی ہے؟ دال آپ کی سستی ہوئی ہے، آپ کا
چاول آپ کا سستا ہوا ہے، گھی آپ کا سستا ہوا ہے، بس ٹماٹر اور بسر کو لے کے اور کہ بھائی پیاز مہنگا ہو گیا، ٹماٹر مہنگے ہو گئے، یہ چیزیں نہیں کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے ریلیٹ کرتی ہیں، کچھ سستی ہوتی ہیں، کچھ مہنگی ہوتی ہیں. سردار صاحب جو کام آپ کے کرنے کے ہیں وہ تو کرے نا. میں رمیش بھائی کو صرف یہ کہوں گا کہ گھی چاول ان کے علاقے میں سستے ہوں گے، پورے پاکستان میں مہنگے ہو رہے ہیں. دوسری بات جو ہے چاول کا اور دال کا ریٹ مجھے بتائیں. میں نے آپ کو سنے، آپ بھی سنیں حوصلہ رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے دوست نے کہا جے وائی والوں نے کہ ایم کیو ایم والوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو ورغلایا ہے. میں آپ کو آج یہ بتاؤں میرے بھائی کہ ہم نے نوجوانوں کو ورغلایا نہیں ہے، ہم نے نوجوانوں کو بیدار کیا ہے. ہم نے نوجوانوں کو پاکستان کی سیاست سمجھائی ہے، ہم نے نوجوانوں کو سیاست میں لے کے آئے ہیں. آپ کہاں تھے 60 سال تک نوجوان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. نوجوان بیچارہ اپنی ڈگریاں ہاتھ میں تھما کے گلیوں اور سڑکوں پہ گھوم رہا تھا. آپ نے نوجوانوں کو برباد کیا تھا. ہم نے نوجوانوں کو سیاست سکھائی. ہم نوجوانوں کو لے کے آئے کہ آؤ جی اس ملک میں آپ کا بھی حصہ ہے. ہم نے نوجوانوں کو پولیٹیشین بنایا، ہم نے نوجوانوں کو ٹکٹیں دی، ہم نے نوجوانوں کو اسمبلیوں تک بھیجا. آپ نے تو نوجوانوں کو صرف زندہ باد اور مردہ باد تک استعمال کیا ہے. آج تک آپ نے نوجوانوں کے لیے کیا کیا ہے مجھے یہ تو بتائیں. ہم نے تو ایک نوجوان کو اٹھا کے ایک لیڈر بنا دیا، اس کو سمجھا دیا کہ پاکستان کی سیاست میں آپ آئیں. سردار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نوجوان کا پرسنٹیج کتنا ہے اس وقت پاپولیشن میں؟ دوسری بات سنیں جو ڈالر کی بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں میری لیڈر کا پیسہ باہر پڑے یا ان کی لیڈروں کے پیسے باہر پڑے؟ ڈالر کس کے باہر پڑے؟ میرے عمران خان کے ڈالر باہر پڑے یا ان کی لیڈروں کے پیسے باہر پڑے؟ یہ اس ڈالروں کو لے کے آئے اس ملک میں. اگر یہ ملک کتنے وفادار ہیں، اگر یہ ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، اس دھرتی کو اپنی دھرتی سمجھتے ہیں اور اس وطن کو اپنا وطن سمجھتے ہیں. جی قمر منصور صاحب کی طرف میں جاتا ہوں. قمر منصور صاحب جی دیکھیں بات یہ ہے، یہ سردار سورن سنگھ صاحب جو ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑی قدر کرتا ہوں. کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے نوجوانوں کو جو ہے وہ کتنی جابیں دیں، ان کے لیے کیا پروگرام متعارف کرائے؟ انہوں نے تو جو ہے لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے چند لوگوں کو نوجوان آج مایوس ہو گئے. فی الحال تو ان کے وزراء نوکریوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. دھرنا ہوا لاہور میں جو انہوں نے دھرنا دیا جاوید صاحب صحیح نقطہ اٹھایا لاہور میں دھرنا دیا مہنگائی کے خلاف تھا. لوگ جتنی بے قیمت گاڑیوں سے اتر رہے تھے اور جس قسم کے لوگ تھے تو حالات کو خراب کرنے میں آپ لوگوں کا بڑا رول ہے. لوگ بیچ میں بول رہے ہیں. جی سردار صاحب کل جو دھرنا ہوا لاہور کے اندر، اس کے اندر جتنی بیش قیمت گاڑیوں سے لوگ اتر رہے تھے وہ مہنگائی سے متاثر نہیں لگ رہے تھے، ان کا کچھ اور ایجنڈا لگ رہا تھا. بات صرف اتنی سی ہے کہ دیکھیں سارے لوگوں کا فوکس ہے نظریاتی انتخابات. وہاں ان کے خلاف لوگوں کے گلے میں روٹیوں کے ہار پڑے تھے، لوگوں کے گلے میں روٹیوں کے ہار پڑے تھے، بچے اوپر بلڈنگوں سے ہاتھ کے لا رہے تھے. سردار صاحب ذرا سن بندے وہاں پہ لے کے آتے ہیں کہ اس حساب سے آپ لوگوں کو ٹکٹ ملے گا. فیصلہ تسلیم کرے. ٹھیک ہے چلے جاوید بھائی جی ٹھیک ہے. جاوید بھائی ایک آدمی بات کر رہے ہیں وہ جی قمر صاحب آپ فرمائیے پھر میں خان صاحب کی طرف آتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت سندھ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ عدالتی فیصلہ تسلیم کرے. ایم کیو ایم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عدالتی فیصلہ تسلیم کریں، لیکن ایم کیو ایم جب سندھ ہائی کورٹ کے اندر گئی اور سندھ ہائی کورٹ نے حکومت کے خلاف فیصلہ دیا اور کہا کہ جناب ایم کیو ایم کی بات سنی جائے، لوگوں کو ریلیف دیا جائے، تو انہوں نے اس فیصلے کو ماننے کی بجائے ایک نیا آرڈیننس لے کر آ گئے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ آخر حکومت کو کیسے پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ حکومت کیا فیصلہ کرنے والی ہے؟ یہ دیکھیں یہ چیزیں اثر انداز ہونے والی چیزیں ہیں اور اس طرح سے جیتے گا وہی جس کے ساتھ عوام ہوں گے. آپ اگر ڈالر کی طرف لے کے چلے جائیں، ادھر ادھر لے کے چلے جائیں، ان سے باتیں نہیں بنتی. تھوڑی سی دیر کا ٹائم ہے، پورے پاکستان کے عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کی فلاح اور بہبود کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہی اہم نقطہ ہے خان صاحب، فلاح و بہبود کے لیے حق کا دفاع کر رہی ہے. سیاسی جماعتوں کو اور حکومتوں کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو کیا کرنا ہوگا وہ تو انہوں نے اپنے منشور میں بتا دیا تھا، وہ تو انتخابی وعدوں میں بتا دیا. میں تو آپ کو پہلے کہہ رہا تھا، دیکھیں ابھی آپ نے گفتگو سنی سورن سنگھ کی، قمر صاحب کی، میرے ان دونوں بھائیوں کی. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے عوام کو چکر دے رہے ہیں. جس طرح سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کتنی نوکریاں دی، یہ بھی ذرا بتائیں انہوں نے کتنی نوکریاں دی. اور دوسرا نوکریاں ذرا مجھے بات کرنے دیجئے. دیکھیے نوکریاں دینے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ نے یوسف رضا گیلانی کا جو حال کیا
नौकरी के नाम पर। जितने साल आपने जेल में रखा, अब कौन नौकरी को हाथ लगाएगा? दूसरा, नौकरी एक सिर्फ नौकरी इशू नहीं है, ये अभी नौजवानों की बात हो रही थी। देखिए, मैं कोई हुकूमत का मुखालिफ नहीं हूं। नून लीग ने एक बहुत अच्छा जबरदस्त एक काम किया, एक कहा कि ये एक स्कीम है। इन जूतियों में दाल बट रही है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो उसमें ये फलाने फार्म में फलानी खराबी है, फलां चीज में फलां खराबी। बेसिक बात यह है कि ये एक दूसरे की लड़ाई में लोगों को पीस रहे हैं, लोगों को चक्कर दे रहे हैं। अभी जिस तरह उन्होंने कहा था कि यूनियन काउंसिल की सतह पर लोगों को ले आए, लोगों के बच्चे सर्दी में ठिठर रहे हैं, लोगों के बच्चे सर्दी में मर रहे हैं, उनके गले में कपड़ा नहीं है, उनके पाँव में जूती नहीं है। भाई उसकी बात करो। सारे एक दूसरे से पूछ रहे हैं तुमने क्या किया था। भाई पहले पूछने वाला कहे उसने क्या किया था। लोगों के मैं आपको बताऊंगा, एक चीज की जरूरत है। लोग कल से इन सारी पॉलिटिकल पार्टी से कहें कि आप जब से आए ना, आपने क्या किया है। आप जरा अपने इन 6 महीनों का जितना भी अरसा हुआ, इसका एक हकायकनामा जारी कर दें। मैं अभी बता दूंगा। चलें, नहीं लेकिन टाइम खत्म हो गया ना, एक जुमले की इजाजत। मैं अभी बताऊंगा कि इस 6 महीने के अंदर जो ये जीएसपी प्लस अभी हुआ है ना, 1 बिलियन अगर बिजनेस हमारा वहां से बढ़ता है तो 1 मिलियन बढ़ता है। ये मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। आप देखें ना, वो बढ़ेगा क्योंकि उसके अंदर बहुत चार्म है। उसके अलावा नहीं है, आज प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है, क्रेडिट नहीं साथ भी हमारे पिछले हुकूमत ने काम शुरू किया। काम किया चौधरी जो मैं आपको बताऊं, उस जीएसपी प्लस की सिर्फ 6 वोट थी हमारे पास। ये हमारे इल्म में भी है, पिछली हुकूमत से काम शुरू हुआ था, आपकी हुकूमत में ये हो गया, लिहाजा दोनों को क्रेडिट जाता है ना। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। चलें, टाइम खत्म हो गया, हुकूमत खत्म हो गई, क्रेडिट लेने आता है। उसके अलावा बहुत मौके मिल रहे हैं, बहुत रोजगार के लिए, ठीक है, बहुत कुछ सोच रहे हैं। जब बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश कुमार आपका, खुशनुद अली खान साहब आपका, सेनेटर अब्दुल्ला साहब आपका, कमर मंसूर साहब आपने हमें गुफ्तगू में ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। सरदार सूरन सिंह रहनुमा तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सियासी जमातों को एहतजाज का हक है, ये जमहूरी हक है, लेकिन अमन व अमान का मसला नहीं पैदा करना चाहिए। और अमली तौर पर जिस जमात की, जिस सूबे में या मरकज में जिस जमात की हुकूमत है, यानी मुस्लिम लीग नून की, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस देनी है, अवामी मसाइल हल करने हैं, इससे कोई इस्तिस्ना उन्हें हासिल नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।